السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر حکیم ظفر علی عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ علاج بالغذا کے اصولوں کے حوالے سے قبل ازیں میں نے فیس بک پہ بہت سی پوسٹیں کی ہیں۔ دوستوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ علاج بالغذا کے جو اصول بیان کیے گئے ہیں ان کا کیا مطلب ہے۔ اس میں ایک بات یہ تھی کہ علاج بالغذا میں ہم سب سے پہلے پیٹ کا خمیر ختم کرتے ہیں۔ مرض کوئی بھی ہو جب وہ پرانی ہو جاتی ہے تو اس میں ہوتا ایسے ہے کہ فاسد مادے، گندے مادے آپ کی آنتوں کے اندر رکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا ایسا وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں اور تہ در تہ وہ خمیر ان کا جو ہے وہ پیدا ہو کے ان کی تہیں لگ جاتی ہیں۔ جتنا مرض پرانا ہوگا اتنا ہی خمیر زیادہ ہوگا۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ دودھ اگر پڑا رہے، آپ اس کو ابالا نہ دیں اور ٹھنڈی جگہ پہ نہ رکھیں تو وہ کچھ عرصے بعد خراب ہو جاتا ہے۔ پھر پڑا رہے تو وہ دہی نما بن جاتا ہے، پھر پڑا رہے تو کھٹا ہو جاتا ہے، اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، پھر کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی انسان کے پیٹ کی آنتوں کی بھی یہی حالت ہوتی ہے۔ جب مادہ رک جاتا ہے تو وہ درجہ بدرجہ ایسے ہی وہ بدلتا رہتا ہے اور بالآخر زہر کے اندر اور جراثیم کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے۔ تو جب تک اس خمیر کو ختم نہ کیا جائے تو جتنی اچھی غذا آپ مرضی کھا لیں، جتنی دوائیاں مرضی کھا لیں، مکمل طور پہ مرض ختم نہیں ہو سکتا۔ اب یہ خمیر ختم کیسے کرنا ہے، اندر کا تعفن یا اندر کا گند کیسے ختم کرنا ہے۔ اگر آپ کوئی دوائی استعمال کریں گے، کوئی مسہل وغیرہ کھائیں گے تو اس سے وقتی طور پہ تو نکل جائے گا، لیکن پھر یہ پیدا ہو جاتا ہے۔ فطری اور قدرتی طریقہ خمیر ختم کرنے کا یہ ہے کہ آپ کچھ عرصے کے لیے گندم، چاول، آلو کی بنی چیزیں بند کر دیں۔ کھٹا آٹا تھوڑا سا اگر آپ اچھے آٹے میں ڈال دیں تو سارے کو کھٹا کر دیتا ہے۔ ایسی خمیر جو پڑا ہوتا ہے وہ کھٹا ہوتا ہے تو آپ جو بھی غذا کھاتے ہیں وہ ساری کھٹی ہو جاتی ہے اور پھول جاتی ہے۔ جیسے آپ نے ڈبل روٹی کے آٹے کو دیکھا ہوگا کہ وہ خمیرہ ہوتا ہے اور کیسے پھولا ہوتا ہے۔ اسی طرح جتنی مرضی نفیس غذا کھائیں گے وہ خمیر اس کو خراب کر دیتا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے گندم چاول کی بنی ہوئی نشاستہ دار کاربوہائیڈریٹس والی چیزیں کچھ دنوں کے لیے بند کر دیں۔ گھی دیکھیں باہر ایک سال بھی پڑا رہے تو خراب نہیں ہوتا، لیکن آٹا جو ہے وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے، ایسے دودھ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ جیسے گھی باہر خراب نہیں ہوتا، اندر جا کے بھی خراب نہیں ہوتا۔ تو آپ نے اپنے مزاج کے مطابق معالج جو بھی آپ کو غذا بتایا وہ کھانی ہے، لیکن آپ نے روٹی کو بند رکھنا ہے، گندم چاول کی چیزیں نہیں لینی کیونکہ ان کو خمیر جو ہے وہ جلدی لگ جاتا ہے۔ دوسرا، شدید بھوک کا آپ نے انتظار کرنا ہے۔ ایک بار کھایا تو جب تک شدید بھوک، یہاں تک کہ آپ کی کانوں کی لو جو ہے وہ گرم ہو جائے اور آپ بے چین ہو جائیں کہ اب مجھے کوئی چیز ملے میں کھاؤں، شدید طلب پیدا ہو جائے، تب آپ نے غذا کھانی ہے۔ اگر تھوڑی سی بھوک پہ کھا لی یا اپنے وہ ٹائم جیسے بنے ہوئے ہیں کہ ناشتے میں کھا لیا، دوپہر میں کھا لیا، شام میں کھا لیا، تو پھر نہ وہ خمیر ختم ہوتا ہے اور نہ ہی صحت بحال ہوتی ہے۔ چند دن کی بات ہوتی ہے، آپ نے شدید بھوک کا انتظار کرنا ہے، ایک دن نہیں 2 دن، آخر کبھی تو شدید بھوک لگے گی۔ جب وہ شدید بھوک لگے تو آپ غذا کھائیں، تو وہ غذا جب آپ کھائیں گے، اچھا اب کیسے پتہ چلے گا خمیر ختم ہو گیا؟ اگر خمیر باڈی میں موجود ہے، آپ غذا کھائیں گے، اس سے پیٹ پھولے گا، بے چینی محسوس ہوگی، حبس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، گھبراہٹ سی ہوتی ہے۔ خمیر ختم ہو گیا، آپ نے غذا کھائی تو آپ کو ایک لذت اور فرحت اور تسکین محسوس ہوگی، آپ نے غذا کھائی، آپ جسم کو ہلکا پھلکا محسوس کریں گے۔ یہ ہے اس کی پہچان کہ خمیر ختم ہو گیا یا نہیں ہوا۔ ہم مریضوں کو یہی تاکید کرتے ہیں کہ شدید بھوک کے بغیر کچھ نہیں کھانا، روٹی چند دنوں کے لیے بند کرنی ہے۔ مریض ہمارے پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں روٹی تو میں بند نہیں کر سکتا، روٹی نہ کھاؤں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیا نہیں ہو جائے گا۔ تو اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، تو اس پہ آپ توجہ کریں۔ انشاءاللہ یہ ایک فطری طریقہ علاج ہے اور اس میں ہر مرض کا علاج جو ہے وہ غذا سے ہی کر لیا جاتا ہے، لیکن سب سے پہلا اصول یہی ہے کہ پیٹ کا خمیر ختم کرنا۔ پیٹ کا خمیر کیسے ختم ہوگا؟ شدید بھوک سے۔ شدید بھوک ایسی ہوتی ہے جیسے میں نے بھی بتا دیا کہ غذا کھائیں تو فرحت محسوس ہو، اگر غذا کھائیں اور گھٹن اور بے چینی ہو تو سمجھیں خمیر ابھی اندر موجود ہے۔ ڈاکٹر حکیم ظفر علی عباسی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔